عباس نے اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تو علیزہ بی بی، کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ عباس نے اس کے بالمقابل صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے اور عمر کو دیکھا۔ سرد مہری اور سنجیدگی کے علاوہ ان دونوں کے چہرے پر اور کچھ بھی نہیں تھا۔ فون پر عباس سے بات کرنا اور بات تھی، آمنے سامنے اس سے کچھ کہنا دوسری بات، اور وہ بھی ان حالات میں جس میں وہ گرفتار تھی۔ وہ عمر نہیں تھا جس پر وہ جلا لیتی۔ اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی کہنے کی بجائے اس نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی اب نانو سب کچھ جان جائیں گی۔ پچھلے دن عمر کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو اور اس کے بعد جسٹس نیاز کے سامنے کیا جانے والا انکشاف۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ اس کی آواز میں اب کچھ تیزی تھی۔ میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ اس نے بمشکل کہا۔ کل فون پر کچھ کہہ رہی تھی تم مجھ سے۔ علیزہ نے نانو کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ علیزہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ عباس کی بات کے جواب میں کیا کہے۔ اس کا غصہ اور اشتعال یکدم جا کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ عباس نے ایک بار پھر تلخی سے کہا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس نے سر اٹھایا۔ وہی سب کچھ جو تم فون پر مجھ سے کہہ رہی تھی، عباس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جو کچھ میں نے آپ سے فون پر کہا، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس نے عباس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ اور جو کچھ تم نے جسٹس نیاز سے کہا، مجھے اس پر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ جسٹس نیاز؟ کیا علیزہ نے جسٹس نیاز سے کچھ کہا ہے؟ نانو بے اختیار چونکی۔ سب کچھ گرینی، یہ انہیں فون پر سب کچھ بتا چکی ہے، کس طرح میں نے اور عمر نے ان کے بیٹے اور اس کے دوستوں کو مارا، کیوں مارا، سب کچھ۔ علیزہ؟ نانو کو جیسے عباس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ عباس یکدم ہونٹ بھینچے ہوئے اپنے صوفے سے اٹھا اور اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی جگہ سے اٹھا دیا۔ علیزہ عباس کی اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اسی طرح اسے بازو سے کھینچتے ہوئے لاؤنج کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ عباس، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ نانو نے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ کہیں نہیں گرینی، ابھی واپس لے آتا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیں، اس نے علیزہ کی مزاحمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، جو اب اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اسی طرح اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ عباس بھائی، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، آپ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں مجھے؟ عباس نے یکدم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہیں نہیں لے کر جانا چاہتا تمہیں، میں تمہیں صرف باہر کی دیوار اور وہ گولیاں دکھانا چاہتا ہوں جو چند گھنٹوں میں یہاں برسائی گئی ہیں۔ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھنا چاہیے تمہاری حماقت کی وجہ سے کیا ہوا ہے۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا۔ علیزہ نے واپس اندر جانے کی کوشش کی۔ عباس نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے گیٹ کی طرف لے جانے لگا۔ کیوں نہیں دیکھنا؟ جو چیز تمہاری وجہ سے ہوئی ہے اسے دیکھنا چاہیے تمہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے مزاحمت ختم کر دی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے بہت دور سے گیٹ پر بے شمار چھوٹے چھوٹے سوراخ دیکھ لیے تھے۔ وہ سوراخ کس چیز کے تھے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس کے باہر پولیس کی 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ گیٹ پر موجود پولیس والے عباس کو آتا دیکھ کر مستعد ہو گئے تھے۔ علیزہ کی شرمندگی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ عباس اب خاموش تھا، مگر وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ گیٹ کے باہر جاتے ہوئے اس نے انگلش میں علیزہ سے کہا، دروازے بند کر کے گھر کے اندر بیٹھتے ہوئے باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، تمہاری طرح ہر ایک کے لیے۔ اس نے عباس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، وہ صرف خاموشی سے باؤنڈری وال کو دیکھتی رہی۔
رات کو فیلڈ لائٹس کی روشنی میں وہ دیوار اور گیٹ جتنا خوفناک لگ رہا تھا، دن کے وقت اس سے زیادہ لگتا۔ تمہیں صرف ایک گولی کافی تھی، وہ مدھم آواز میں انگلش میں بولا۔ شاید وہ ارد گرد موجود دوسرے لوگوں کی وجہ سے احتیاط کر رہا تھا۔ علیزہ کچھ بول نہیں سکی، وہ اب اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ اندر آؤ، وہ درستی سے اس سے کہتے ہوئے واپس گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ علیزہ نے اسی خاموشی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اس کی پیروی کی۔ اس نے گیٹ کے اندر آ کر اس سے کچھ نہیں کہا۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ اندر جا رہا تھا۔ علیزہ سر جھکائے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے جب وہ لاؤنج میں جا پہنچے تو نانو اور عمر بھی ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ نانو کے چہرے پر تشویش تھی، جبکہ عمر کے ہاتھ میں اس وقت پائن ایپل کا ایک ٹین تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے بڑے اطمینان سے کانٹے کے ساتھ پائن ایپل کے سلائس کھانے میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو اندر آتے دیکھ اس نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھائی اور ایک بار پھر پائن ایپل کھانے میں مصروف ہو گیا۔ علیزہ خاموشی کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب اس کے بعد اور کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ عباس نے اس بار علیزہ کا نام نہیں لیا تھا، مگر علیزہ جانتی تھی یہ سوال اسی سے ہی کیا گیا ہے۔ مجھے اب بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ سب میری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ عمر پائن ایپل کھاتے کھاتے رک گیا۔ عباس اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر عمر گارڈ نہ ہٹاتا تو وہ لوگ یہاں کبھی حملہ نہ کرتے، وہ کہہ رہی تھی۔ کون لوگ؟ عباس نے تلخ اور تیز آواز میں اس سے کہا۔ جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں۔ کون لوگ آئے ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تمہارے علاوہ اور کس کو پتا ہو سکتا ہے؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ یہاں کون آیا ہے؟ تم فون کر کے لوگوں کو یہاں بلواتی ہو اور پھر یہ کہتی ہو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ عباس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں لوگوں کو فون کر کے بلواتی ہوں؟ ہاں تم۔ میں نے کسی کو فون کر کے یہاں نہیں بلوایا، تم نے جسٹس نیاز کو فون کیا تھا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو جسٹس نیاز نے بھجوایا تھا؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسٹس نیاز یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ اپنی آنکھوں پر کون سے بلائنڈز لگا کر پھر رہی ہو؟ وہ معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ عباس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جسٹس نیاز مجھے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے؟ وہ یہ سب کریں گے؟ کیوں؟ یا اللہ! اس کا ذہن سوالوں کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ جسٹس نیاز نے سب کچھ کیا ہے۔ عباس بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فون پڑا ہوا ہے تمہارے سامنے، نمبر تم جانتی ہو، فون ملاؤ اور ان سے بات کر لو۔ اپنی خیریت کی اطلاع دو انہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ ابھی تک تم یہیں ہو، وہ دوبارہ کسی کو بھیجیں۔ علیزہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ تم عقل سے پیدل ہو۔ آپ مجھے اس لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ خوفزدہ ہیں؟ یہ سب کچھ آپ دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ لوگ ان چاروں کو قتل نہ کرتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اس نے سر اٹھا کر عباس سے کہا، ایکسکیوز می میڈم، کون خوفزدہ ہے اور کس سے؟ تم سے؟ جسٹس نیاز سے۔ مائی فٹ۔ عباس اس بار بری طرح ہاتھے سے اکھڑا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں بہت خوفزدہ ہوں کل سے؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا۔ مجھے اپنا کیریئر تاریک نظر آ رہا ہے۔ علیزہ نے سر جھکا لیا۔ اپنی گردن میں پھانسی کا پندہ نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ تمہارے اس انکشاف کی وجہ سے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ عباس کی آواز بہت بلند تھی۔ جسٹس نیاز کے ساتھ ہونے والی گفتگو نے میری نیند اور سکون حرام کر دیا ہے۔ جسٹس نیاز کے ساتھ ہونے والی گفتگو نے میری نیند اور سکون حرام کر دیا ہے۔ اس نے عباس کو کبھی اتنے استعال میں نہیں دیکھا تھا۔ انکل ایاز کی طرح وہ بھی ایک نرم خو شخص تھا، مگر اس وقت وہ جس طرح بول رہا تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ کل میں سلاخوں کے پیچھے ہوں گا؟
علیزہ نے سر جھکائے کن اکھیوں سے عمر کو دیکھا۔ وہ عباس یا علیزہ کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کانٹے اور پائن ایپل کے ڈبے کے ساتھ مصروف تھا، ہر چیز سے بے پرواہ، ہر چیز سے بے نیاز، یوں جیسے وہاں بہت دوستانہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تم کون ہو علیزہ سکندر؟ اور جسٹس نیاز کون ہے؟ علیزہ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو اب لرز رہے تھے۔ وہ اس لرزش کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس خاندان سے تم اور میں تعلق رکھتے ہیں، اس خاندان کے کسی شخص کو کورٹ میں لے جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سورج کا مغرب سے نکلنا۔ تم نے کل فون پر مجھ سے جو بھی کہا، میں اس سب پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم میرے خلاف پرائم وٹنس یعنی عینی گواہ بننا چاہتی ہو تو ضرور بنو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں۔ اس نے سر اٹھا کر عباس کو دیکھا۔ وہ جو 4 لڑکے میں نے مارے ہیں نا، وہ چاروں اگر خود بھی زندہ ہو جائیں اور کورٹ میں جا کر میرے خلاف بیان دیں تو بھی مجھے سزا دلوانا تو دور کی بات، لاہور سے میرا ٹرانسفر تک کوئی نہیں کروا سکتا۔ اس کی آواز اور انداز میں کھلا چیلنج تھا۔ میں یہیں تھا، یہیں ہوں اور یہیں رہوں گا۔ اس کی آواز اب پہلے سے ہلکی اور پہلے سے زیادہ سرد تھی۔